الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا على نبي بعد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى في كلامه الآخر: استغفر الله. معزز سامعین و سامعات، نونہال معصوم بچوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشینی محترم اسلامی خواتین، یہ مجلس نہ تو ہفتہ واری ہے نہ مہینہ واری ہے. یہ مجلس بڑی ہی عظیم ہے اور آج کی رات ہی انتہائی عظیم رات ہے. میں اپنے خطاب کو شروع کرنے سے پہلے، عنوان کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ یہ رات مغفرت والی رات ہے اور ہم اور آپ اس رمضان المبارک کے آخری پڑاؤ پر ہیں، آخری اختتام پر ہیں. قریب ہے کہ اب یہ رمضان ہم سے 4 سے 5 دن میں رمضان رخصت ہو جائے، مسجدیں خالی ہو جائیں گی، لوگوں کا دل مردہ ہو جائے گا. لوگ زندہ دلی جو رمضان میں دکھا رہے ہیں، چاند نظر آتے ہی سب بھول جائیں گے. آج آپ جس رات کو پانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آج آپ جس آخری دہا پر ہیں، آخری پڑاؤ پر ہیں، جہاں سایہ فگن رحمت کا اللہ رب العالمین نے ہم پر رکھا تھا، اب یہ دھیرے دھیرے اپنے آپ میں سمٹتی چلی جا رہی ہے. اب یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اب ہم اس رمضان سے ہم نے کیا استفادہ کیا، کیا ہمیں اس سے حاصل ہوا، ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے، وہ بات کی بات. پہلے آپ جس رات کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، اس رات کو کون سی رات کہتے ہیں؟ جو بتا دے گا، صحیح جواب جو دے دے گا، وہ انعام کے مستحق ہوگا. الحمدللہ پیسے بھی لے کر آیا ہوں. جی، صحیح جو جواب دے گا وہ مستحق انعام ہوگا، وہ چاہے انعام جس شکل میں لینا چاہے، صحیح جواب دینا ہوگا. آج کی رات کون سی رات ہے؟ مول صاحب کو چھوڑ کر طاق رات، شب قدر. کیا کیا بول رہے ہو آپ لوگ؟ بولیے بس. شب قدر کی رات. اچھا وہ آپ نے شب معراج نے کہہ دیا. شب قدر کی رات. یقیناً آپ لوگوں کا جواب کسی حد تک ہی صحیح ہونے تک پہنچ رہا تھا، لیکن نہیں پہنچ پائے. حقیقت میں آج کی رات فیصلوں کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جس دعا کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے، وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف انی. انا بولے تو جمع، انی بولے تو واحد. اکیلے کے لیے پڑھنا ہے، سب کے لیے. سب کا ٹھیکیدار نہیں ہے نہ میں، اپنا پڑھنا ہے. شیخ اپنا دیکھ. ہاں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مغرب سے لے کر کے اب تک کتنا وقت ہو گیا؟ 6 بجے سے لے کر کے رات کے 10 بجے تک کیا ٹائم ہوا ہے؟ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 5 گھنٹے. مسجد میں بیٹھے ہو، جھوٹ بولنا نہیں، اللہ کو جواب دینا ہے.
مریں گے فوری طور پر اللہ حساب لے گا، پوچھے گا مغرب سے لے کر کے افطار کے بعد سے لے کر کے آپ صلاح عشاء تک اس درس گاہ میں بیٹھنے تک آپ نے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کیا آپ نے 100 مرتبہ پڑھا ہے؟ جس نے 100 مرتبہ پڑھا وہ ہاتھ اٹھا لے۔ کیوں نہیں پڑھنے کی کوئی خاص وجہ؟ کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے نہیں پڑھنے کی۔ کیوں جمع ہوئے ہیں ہم؟ کیوں جاگ رہے ہیں آپ؟ کیا مقصد ہے جاگنے کا؟ بیٹھ کر کے باتیں کرنے کے لیے، مولوی کی تقریر سننے کے لیے جاگ رہے ہیں آپ؟ کیوں جاگ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس رات سے استفادہ اٹھانا، اپنی مغفرت کرانا ہے۔ آپ مغرب سے لے کر کے اب تک 50 مرتبہ جس نے پڑھا بتا دے، 50 مرتبہ جس نے اس دعا کو پڑھا ہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، 50 مرتبہ بھی کم سے کم نہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ اس بات کے اہم نے ہمیں، اس بات کا وہم ہے ہمیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ ہم نے جو گناہ کیے ہمارے صیام کی وجہ سے، ہمارے اس قیام کی وجہ سے سب معاف ہو جائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو بخشے بخشائے نہیں ہو، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے خطائیں معاف ہیں۔ اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ اتنی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرنے والے، 100 سے زائد مرتبہ توبہ کرنے والے، 70 مرتبہ توبہ کرنے والے، ہم نے کتنی بار کیا ہے؟ کس رات میں ہم؟ اللہ کی تجلی کہاں ہے؟ آسمانی دنیا پر ہے۔ کیا حاصل کیا آپ نے؟ اتنی رات جا کر کے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کے بارے میں بھی علم ہی نہیں ہے آپ کو؟ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں، جانتے نہیں لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر کی رات سے مراد نوجوانوں نے سمجھا ہے کہ بائک پر گھومنا ہے، چائے نوشی کرنی ہے، سگریٹ پینا ہے، گٹکے کھانا ہے، پان کھا کر کے تھوکنا ہے، یا تماشا کرنا ہے، یا کھانے پکوان کی جگہ جا کر کے دیکھنا ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ سارے کام خرافات میں ہیں۔ عبادت سے جو عمل تمہیں روک دے وہ عمل درست نہیں ہے، وہ کام درست نہیں ہے، وہ کتنا بھی اچھا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید سورۃ القدر میں ابھی جو حافظ صاحب تلاوت کر رہے تھے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اب نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، او اللہ کے بندوں نوجوانوں دوستوں ذرا یہ بتاؤ، اللہ پوچھ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ذرا یہ بتاؤ تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں پوچھنا ہے تو اسلاف سے پوچھ کر کے دیکھو، لیلۃ القدر کے بارے میں جاننا ہے رب سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن سے جان کر کے دیکھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہا تم سے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل والی رات ہے، زیادہ خیر و بھلائی والی رات ہے۔ ایک رات 1000 رات کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، آج کی وہ رات ہے جس میں آسمان سے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر کام کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں، یہ زبان صرف میری ہے، کلام تو عرش والے رب کے لوگوں، اللہ فرما رہا ہے۔ اور یہ رات کب تک رہتی ہے؟
سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح روشن ہو جائے، فجر روشن ہو جائے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رات رہتی ہے۔ اب بتاؤ کہ اس رات کی قدر تم نے کیسے کی؟ صحابہ کرام کا عمل تو یہ تھا کہ جب وہ اس رات کو پا لیتے تو زندگی کی آخری رات تصور کرتے تھے کہ معلوم نہیں کیا آئندہ سال میں رہوں گا یا نہیں رہوں۔ ذرا غور کرو لوگوں، ذرا اندازہ لگاؤ، تمہاری صفوں میں ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، یا اب تک ہمارے 25ویں رات تک بھی وہ ہمارے ساتھ تھے، 23ویں رات تک ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ حیدرآباد میں 3 نوجوانوں کی عمر، جن کی عمریں 17 سال، 18 سال، 15 سال کی تھی، لوگوں موت کا آئینہ پنجہ کب آ کر کے جکڑ لے پتہ نہیں ہے، کس بہانے سے مصیبت آ جائے، کس بہانے سے موت آ جائے، تم گوارا نہیں کر سکتے ہو، گمان بھی نہیں کر سکتے ہو، سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ وہ کتنی عمریں تھی ان کی؟ 17 سال، 18 سال، 15 سال کے وہ 3 بچے کسی وجہ سے شیخ پیٹ کی مسجد میں پانی کا سم تھا، کرنٹ کی وائر کھلا تھا، ننگا تھا، پانی میں ایک بچہ گر گیا۔ ایک دوست کو بچانے کے لیے 2 بھائی ایک ہی گھر سے کود پڑے کہ ہم انہیں بچا لیں گے۔ دیکھیے موت کیسے کھینچ کر لے جاتی ہے۔ دوسری طاق رات تھی لوگوں، آج وہ سینکڑوں من مٹی کے نیچے ہیں، کیا وہ ہمارے ساتھ آج سب میں موجود ہے؟ اور بڑی افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے استاد محترم جامعہ سلفیہ کے استاد شیخ حافظ شیخ عبدالقیوم صاحب اب تک وہ رمضان میں ہمارے ساتھ تلاوت قرآن کر رہے تھے، اللہ کا موت کا فرشتہ آیا، تلاوت قرآن کرتے کرتے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ لوگوں کس گمان میں ہو تم، کس گمان میں ہو کہ اللہ رب العالمین نے تم مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یا اللہ تمہیں یوں ہی معاف کر دے گا؟ یا تم نے یہ سوچ رکھا کہ یہ جو جوانی ہم میں ہے، یہ جو طاقت و قوت ہے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، یا ہم میں کبھی موت نہیں آئے گی، یا ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے؟ یاد رکھو اللہ کی قسم، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے والدین کا حشر کیا ہوا۔ جوان تھے، بوڑھے ہوئے، رحلت کر گئے، کسی کی جوانی میں ہی چلے گئے، اس دنیا میں کوئی نہیں رہا ہے۔ صحابہ کرام جب اس رات کو پا لیتے تو اتنا زیادہ محنت کرتے، اتنی عبادت کرتے، انہیں کھانے کی فکر نہیں تھی، انہیں کھانے کی فکر، گھومنے کی فکر، بات کرنے کی فکر نہیں تھی، ان کی فکر میں تو صرف یہ بات تھی کہ اللہ تو نے ان تمام نعمتوں میں یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ الہ العالمین رمضان عطا کیا، اس میں بھی تیرا کرم یہ ہوا کہ اللہ تو نے ہمیں لیلۃ القدر عطا کی ہے۔ اللہ تیرے اس کتاب میں موجود ہے، تیرے نبی تیری اس کتاب میں موجود ہے، تو نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ رات ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ جس رات سے تم نے بے روگردانی کر لی ہے، جس رات کی تمہارے پاس قدر نہیں ہے، جس رات کی تمہارے پاس اہمیت نہیں ہے، اس رات کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من حرم خیرہا فقد حرم للہ فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس سے محروم ہو گیا در حقیقت وہ سب سے بڑا محروم اللہ کے نزدیک، اس سے بڑا کوئی محروم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ محرومیت کیا ہے؟ اللہ نے موقع غنیمت دیا کہ تم عبادت کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اپنی عبادت سے اپنے رب کو راضی کر لو، تم جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لو، جنت میں داخلے کی ضمانت حاصل کر لو۔ اندازہ لگاؤ لوگوں، تم نے یہ زندگی یوں ہی گزار لی، یہ راتیں تم یوں ہی گزار رہے ہو، اور زندگی میں تمہیں اس رات کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کل اگر کسی کی موت ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جائے گا، ذرا اندازہ لگاؤ، رمضان کا مہینہ بھی ہے، اس میں بھی رب کی نافرمانی
نافرمانی میں زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہماری عبادتیں نیند میں ہو رہی ہے، ہم نماز چھوڑ چھوڑ کر کے نیند کو پوری کرتے ہیں۔ بسا اوقات نوجوان تو سحر کھا کر کے سو جاتے ہیں، بعض لوگ ظہر کے بعد اٹھتے ہیں، ہمیں نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ نیند پوری کرے ذرا اندازہ لگا لو لوگوں، اللہ کی قسم اگر کل موت ہو گئی اور تمہارے گناہ معاف نہیں ہوا ہے، میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے سوال پوچھ لے گا، اے میرے بندے ہو، میں نے تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل والی رات عطا کی تھی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس رات کی قدر کیا کیا؟ میں نے تو قرآن میں سوال کیا تھا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ذرا یہ بتاؤ کہ تم اس 1000 مہینوں سے زیادہ افضل والی رات کی تم نے قدر کیا کیا؟ وما دراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی قدر تم نے کیا کی؟ کیا اس میں عبادت تم نے کیا؟ اس وقت پچھتاؤ گے اور اس وقت کہو گے کاش کہ میں اس رات زندہ ہی نہ ہوتا۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں رب کو ہم راضی نہ کر سکیں؟ ایسی نیند کو بیکار کرنے کا کیا فائدہ جس میں تم اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکو، جس سے تم دعا اذکار تسبیحات کے ذریعے اپنے رب کو راضی نہ کر سکو؟ کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ کیا مطلب ہے ہماری زندگی کا؟ یہ بتائیے۔ یہ رمضان بار بار نہیں آئے گا، ہمارے دوست ہمیں اٹھا کر کے لے جا کر کے دفنا دیں گے۔ جن اولادوں کے لیے اگر تم محنت کرتے ہو، سن لو، ان معصوم بچوں کے لیے جو تمہاری محنتیں یا تمہاری اولادوں کے لیے جو تم محنتیں کر رہے ہو، اللہ کی قسم یاد رکھو، جب تمہیں تمہارے والدین یاد نہیں ہیں، جب تم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تو یہ تمہارے بچے تمہارے بعد تمہاری مغفرت کی دعا کیسے کریں گے؟ اس پرفتن ماحول میں جب تم بھول چکے ہو تو تمہارے مرتے ہی تمہاری اولاد بھی اگلے دن تمہیں بھول جائے گی۔ کس سے امید لگائے بیٹھے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، یہ موقع ہے گناہوں کی بخشش کرا لو، یہ موقع ہے کہ آج کی رات تم اپنے رب کو منا لو اور ایسی معافی مانگو، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے اللہ تمہاری توبہوں کو قبول کر لے، ایسی توبہ کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید نے بیان فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اگر تم یہ تصور کر رہے ہو کہ ہم نے گناہ ہی نہیں کیا کہ ہم گناہوں کی معافی کیسے چاہیں، تو سن لو اے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے تھے، اللہ کی عبادت میں کثرت سے زیادہ عبادت کرتے تھے، لمبی لمبی قیامیں ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو حرص کرا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں رات کو قیام کرایا تھا، ایک صحابی نے کہا کاش آج آپ ساری رات ہی قیام کراتے۔ ان کو عبادت ذوق اتنی تھی، قیام کا ذوق اور شوق اتنا تھا کہ اللہ کے نبی سے خواہشیں کر رہے تھے۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کے لیے کتنا ذوق دکھا رہے ہیں، ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کا وقت، ہم اپنی قربانی وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنی ہماری صحت ہمارے ساتھ نہیں دیتی ہے۔ ذرا اندازہ لگا لو جب توبہ کریں گے تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک قرآن دیجیے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک صاف رہنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ نے فرمایا اب ذرا ایک قدم اور آگے چڑھو، اگر توبہ کرو گے انعام کیا ملے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم پہلی رمضان سے لے کر کے اب تک کے کتنے رمضان ہو گئے؟ کتنے رمضان ہوئے؟ 24۔ بارشیں کتنی بار آئی؟ بارش آئی، وہ چھینٹے آئے۔ بارش اس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ ہاں، بارش کتنی بار آئی؟ چھینٹے آئے، بارش نہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ معلوم ہے کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے
گنہگاروں کی وجہ سے اللہ بارش نہیں برساتا ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں خوشحال بنا دوں گا۔ کیسے بنائے گا اللہ خوشحال؟ کہ انہیں اولاد اور مال عطا کروں گا اور ان پر اپنی رحمت کی بارش بھی نازل کروں گا۔ کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام کا معاملہ، قوم نوح کا معاملہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، کون نوح؟ جو 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، لوگوں پتھر کھائے، جسم سے خون میں لطپت ہو گئے، لہو لہان ہو گئے تھے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے تم نے جو گناہ کیا ہے تو کر لیا ہے تو سن لو اے لوگوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم توبہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں آسمان سے تم پر رحمت کی بارش برساؤں گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ او محتاجو، یہ بچے کن کے ذرا اللہ کے لیے تھوڑی دیر خاموش بٹھا کے رکھیے۔ اے محتاجو، لاچاروں، بے بسوں، جن کے پاس روزیاں نہیں ہیں، جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سن لو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جب تم رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تم اپنے رب کو بڑا معاف کرنے والا پاؤ گے، تو اللہ فرما رہا جب تم توبہ کرو گے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں تم پر آسمان سے رحمت کی بارش برساؤں گا۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دور میں قحط سالی آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے میدان میں چلے گئے۔ میدان میں لے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر رہے ہیں، بار بار دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میری پوری قوم کے لوگ میدان میں آ چکے ہیں، الہ العالمین تو بارش کیوں نہیں برسا رہا ہے؟ اللہ تو بارش کو برسا دے۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ تیری مجلس میں، تیری صفوں میں میرا ایک بندہ ایسا ہے جس نے اتنا گناہ کیا ہے کہ وہ اتنا بڑا گنہگار کہ اس کے گناہ کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا ہے۔ اللہ اکبر، گنہگار ہے ایک، میں اس کی وجہ سے بارش نہیں کر رہا ہوں، بارش نہیں برسا رہا ہوں۔ جب تک کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے کہنے لگے ہمارے صفوں میں ایک آدمی ایسا ہے جو بہت زیادہ گنہگار ہے، اس ایک آدمی کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کی بارش کو روک رکھا، بارش نہیں ہو رہا ہے۔ جب تک کہ وہ مجلس سے چھوڑ کر کے نہ چلا جائے تب تک اللہ اپنی بارش نہیں برسائے گا۔ سب لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ شخص بھی ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے شاید کوئی کھڑا ہو جائے، شاید کوئی کھڑا ہو جائے۔ وہ شخص دل ہی دل میں کہتا ہے کہ اللہ میرے علاوہ تو کوئی گنہگار نہیں ہے، کیونکہ تیرا نبی کلیم اللہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ میری مجلس سے اٹھ کر کے نہیں جائے گا اللہ بارش نہیں برسائے گا۔ الہ العالمین میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، الہ العالمین میری عزت کی حفاظت کر۔ اللہ میں نے آج سے پہلے جتنے بھی گناہیں کیے ہیں الہ العالمین میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کیا، توبہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ ایسی تھی، ابھی اس نے توبہ ہی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ اپنے مجلس کو چھوڑ نہیں دے گا میں تب
تب تک بارش نہیں برساؤں گا۔ الہ العالمین ابھی تو مجلس سے اٹھا بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ذرا یہ تو بتا کہ وہ کون تھا جس نے یہ کیا تھا کہ اے موسیٰ میں تیرے سامنے اس بندے کا نام نہیں لے سکتا ہوں۔ وہ بندہ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ الہ العالمین تو یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، عزت رکھنے والا ہے۔ اللہ تو نے میری عزت رکھ لی، اس کے بعد سے میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، اس کی توبہ ایسی تھی، ایسی پوشیدہ اس نے توبہ کی ہے کہ میں نے اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے، اس کی توبہ کی مقبولیت کی وجہ سے میں نے تم پر سب پر رحمت کی بارش برساتا ہوں۔ مجھے ضرورت نہیں کہ میں تیرے سامنے اس کا نام لوں۔ اس نے عزت کی اور اس نے پوشیدہ رکھا، میں بھی پوشیدہ رکھنے والا ہوں۔ توبہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برساتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اگر تمہاری نماز آج قحط سالی کا دور آ جائے، نماز پڑھانے والے تم حرم کے امام کو بھی اگر لے کر کے آؤ اور مجلس کے صفوں میں اگر کوئی گنہگار ہے اور وہ توبہ نہیں کیا تو یاد رکھو لوگوں، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے، اس کی بنی اسرائیل کے اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس بات کا وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے پر پکا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم توبہ کر لوگے اللہ آسمانوں سے تم پر رحمت کی بارش برسائے گا۔ ذرا اندازہ لگا لو 25ویں رمضان میں ہے بات، تاک رات میں یہ رمضان اب ہم سے رخصت ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گا۔ میری بہنوں ذرا غور کرو کہ اب ہم نے اس رمضان سے کیا استفادہ کیا، کون سے ایسی گناہ ہے جس پر ہم نے توبہ کیا۔ اللہ کی رحمت کی بارش اب بھی رکی ہوئی ہے، رحمت کی بارش نہیں ہو رہی ہے، شدت گرمی ہم میں بڑھ رہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی مینا نہیں برس رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شہر کریم نگر کے اطراف و اکناف کئی جگہوں پر بارش ہوئی ہے، لیکن یہاں کیوں نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے گناہوں پر اپنے رب کے سامنے نادم اور شرمندہ نہیں ہوئے۔ روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لوگوں کو ٹھگ بھی رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دلوں میں بیماریاں پال کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے کوئی عمل مقبول نہیں ہے جب تک کہ اس کا دل صاف اور پاک نہ ہو جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور پاکی کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے۔ اس پاکی سے مراد دل کی بیماریاں ہیں، دل کی عداوتیں ہیں، دل کی دشمنیاں ہیں، دل کی خرابیاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں۔ اسے پاک کر لو۔ جب توبہ کرو گے تو آسمان سے صرف بارش ہی نہیں، اللہ فرما رہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تیرے مال کو بڑھا دوں گا۔ جو بے روزگار ہیں، جو کاروبار والے ہیں، تنگ حالی ہے، زندگی پریشان حال ہے، پچھلے سال وہ صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، اس سال وہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مال میں بڑھوتری اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس نے توبہ نہیں کیا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیا ہوتا، عرش عظیم والے رب کا یہ وعدہ ہے، اللہ کی قسم زمین پڑ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر گر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تیرے مال میں اضافہ کر دوں گا، میں تمہیں خوشحال زندگی عطا کر دوں گا، اور تمہیں مال ہی نہیں، او بے اولادو جن کی اولادیں نہیں ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی حکیموں کا چکر، کبھی ڈاکٹر کا چکر، اور کبھی درگاہوں کا چکر جو لگا رہے ہو، سن لو اللہ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم تمہیں اولادیں عطا کریں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جو پھلوں کے باغات ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ باغ پیدا کرے گا اور نہریں بھی جاری کرے گا، جب بارش آئے گی تو باغ بھی پھلے پھولے گا۔ جو لوگ اس طرف بیٹھے ہیں نا، کمر لگا کر کے سو کر کے تکیہ منگوائیں صدر صاحب سے کہہ کر کے، ذمہ داروں سے کہا جائے کہ تکیے مسندیں لگا دو ان کے لیے، سو جائیں آپ۔ مسجد میں بیٹھے، ایک لحاظ ہے مسجد کا، ایک ادب ہے، ہاتھوں کو ایسا باندھ کرنا بیٹھے، سلیقے سے بیٹھے۔ مسجد میں بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں،
اوپر کا مائک بند کریں گے، میں آپ لوگوں کی اصلاح کر دیتا ہوں آج کی کس کو کہتے ہیں مسجد کا ادب و احترام۔ اللہ کی قسم میں جب جماعت کھڑی ہوئی تھی میں آیا تھا اندر، کہاں ہیں مسلمانوں؟ مسلمان ہی ہیں، کچھ اور ہیں؟ کیا حشر ہے ہمارا، کیا ہوگا؟ نہ نماز میں کھڑے ہونے کا سلیقہ معلوم ہے، نہ مسجد میں داخل ہونے کا کسی کو سلیقہ ہے، کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ کچھ تو سیکھو۔ بہرحال تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے انعامات عطا کریں گے، اور اگر توبہ نہیں کیے تو جو عذاب ہے وہ مستقل رہے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ اپنا عذاب روک لیتا ہے۔ آج مسلمانوں پر عذاب ہے نہیں ہے نا؟ روز مراحل میں بہت ساری چیزیں سننے کو آتی ہیں، یہ عذاب ہے۔ آج مسلم بچیاں، آہستہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بیٹیاں ہماری ہیں، میری بیٹیاں ہیں، وہ باحیا باپردہ حجاب والی خاتونیں بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ کبھی ہے سوچ فکر نہیں آئی، کبھی فکر نہیں۔ یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، اور وہ اپنی ہر سازش میں، اپنی ہر کوشش میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ جو تدبیریں کرنے والی قوم ہے آج بے مروت اور بے تدبیر زندگی گزار رہا ہے، جو تدبیر کرنے والی قوم تھی یہ پیچھے ہٹ گئی۔ جب عذاب توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ عذاب روک لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک وہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ جب تک وہ توبہ استغفار کریں گے اللہ کے فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ وہ بھی کون فرشتہ؟ کون سے فرشتے؟ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ جن فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یہ سب کے سب اپنے رب کے سامنے حمد و تسبیح بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ایمان والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایمان کا جائزہ بتاؤں آج ہم لوگ، چلو ایمان کی بات ہے تو میں سوال کر لیتا ہوں، ہم لوگ کون ہیں؟ سوال جواب کر سکتے ہیں، جمعہ کا خطبہ تو نہیں مول صاحب ہے؟ مول صاحب کوئی بہت سارے خطیبوں کو دیکھا میں نے، اللہ ماشاء اللہ، خطبہ کوئی کرسی پر بیٹھ کر نہیں دیکھا، کھڑے ہو کر دیکھ ہاتھ میں لکڑی اترتا ہے، قوم کے لوگوں کو بیدار رکھتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم میں کچھ بھی سنا دو، کرنا وہی ہے جو ہمارے دل میں آتا ہے، ہم وہ نہیں کرتے جو ہمارے کانوں میں آتا ہے، نہیں اس میں سنتے اس میں نکال دیتے ہیں۔ نہیں، مسلمان ہیں ہم، پکا مسلمان ہیں، پکا نا 100%۔ سوال پوچھ لوں مول صاحب کو چھوڑ کر، مسلمان ہے نا؟ اسلام کیا ہے؟ کس نے کہا دین؟ تو کہہ سکتے ہیں، شرمانا نہیں، ہو سکتا الحمدللہ۔ اور دین اسلام دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ مسلمان ہو نا؟ اسلام کیا ہے پوچھا میں نے، سوال جو بھائی، اگر آپ کے کوئی غیر مسلم دوست ہے، دوست ہیں آپ لوگوں کے، ہوں گے کوئی نہ کوئی، ملیش بہت ہے، دوستی ہوگی کسی نہ کسی کے ساتھ۔ اگر کسی تمہارے غیر مسلم دوست، کافر دوست، تمہارا دوست اگر تم سے یہ سوال پوچھ لے کہ تم مسلمان ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم ایمان والے ہیں آپ، ذرا یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ جواب کیا دیں گے آپ؟
دین کا نام اسلام ہے، وہ سمجھ جائے گا؟ کیا سمجھے گا؟ میں پہلے پوچھا، اگر آپ کو انجینئر بننا ہے تو کتابیں پڑھنے پڑتی نہیں پڑتی ہے، ایگزام لکھنا پڑتا ہے، اور جب تک آپ ہائی لیول کے انجینئر بنیں گے تو آپ کو ہائی لیول کا آپ کو ایگزام دینا پڑے گا، تب تک آپ انجینئرنگ نہیں سیکھ سکتے. صحیح ہے؟ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، گریجویٹ بننا ہے تو آپ کو پڑھنا ہوگا، جاننا ہوگا. آپ مسلمان ہیں، ہائی لیول کے مسلمان نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں. اگر ہائی لیول کا مسلمان ہوتا تو پتہ ہوتا کہ اسلام کیا ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے شہر میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی بستی میں رہ رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. دین کا نام اسلام نہیں، اسلام نہیں ہوتا یہ. نہ آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں. اپنے اندر فکر پیدا کرو گے، یاد رکھو گے. بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے ایسا بیٹھے اور اپنے گھٹنوں پر ایسا ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ بتائیے اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وتصوم رمضان، وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے، یہ دین کا نام اسلام ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ اسلام کا پہلی کڑی ہے، پہلی بنیاد ہے، پہلے پلر ہے. اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج. یہ ہے اسلام. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ یقیناً آپ نے سچ فرمایا. سوال کرنے والا سوال بھی کر رہا ہے، سوال کا جواب بھی خود ہی دے رہا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اللہ اکبر. تو اسلام یہ ہے. ہم مسلمان ہیں، کسی نے پوچھ لیا جواب دے سکتے ہیں؟ آپ نہیں سنتے خطبہ کو، غور سے سنتے نہیں آپ خطبے کو. خطبہ جمعہ میں اللہ نے توفیق ہی نہیں دیا وہ لانے کی. ہم آتے ہی اخیر میں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے آ کے ٹھہر جاتے ہیں. ہم 2 رکعت نماز بھی مسجد میں آ کے نہیں پڑھ سکتے. ہم ایسے وقت پر مسجد کو داخل ہوتے ہیں. کیا جانیں گے آپ؟ امام صاحب منبر پر کھڑے ہو کر نہیں کہتے وعن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. اس وقت کہاں رہتے ہیں آپ؟ اللہ کے فرشتے کن کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ سوال یہ، اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش اٹھائے ہوئے فرشتے. کون فرشتہ؟ اللہ اکبر. اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے 7ویں آسمان سے اوپر جو فرشتے اللہ کی عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کی عرش کے ارد گرد جو فرشتے گھوم رہے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت، تیرے علم ہر چیز کو محیط کیا ہوا ہے، اللہ سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، لہذا تو توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے اور انہیں اپنے عذاب جہنم سے بچا لے. بتاؤ اگر توبہ ہم نے اب بھی نہیں کیا، فرشتوں کی دعا میں ہم اب بھی شامل نہیں ہوئے، تو وہ کون سا مہینہ آئے گا، وہ رات کون سی آئے گی، وہ گھڑی کون سا آئے گا، لوگوں جب ایسے جمع ہو جائیں گے اور ہم تب توبہ کریں گے جب تو اللہ توبہ قبول کرے گا. اللہ نے موقع غنیمت دیا ہے، ابھی ہم اپنے آپ میں ارادہ کر لیں، ایسے توبہ کرنے والے بن جائیں کہ اس گناہ کو چھوڑ کر کے توبہ کیا جائے. ورنہ اگر آپ گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی کرتے رہے، اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جھوٹوں کی توبہ ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے. گناہوں کو چھوڑ کر کے توبہ کرو، اللہ قبول کر لے گا. تب اللہ کے فرشتوں کی دعا میں آپ شامل رہیں گے. اور اگر آپ نے توبہ نہیں کیا تو آپ اللہ کے فرشتوں کی دعا میں شامل نہیں ہو سکتے. بہت ساری باتیں ہیں. ایک حدیث میں خوشخبری سنا دو. طوبی لمن وجد فی صحفۃ الاستغفار کثیرا. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے. نام اعمال میں بہت زیادہ جسے استغفار ہوگا وہ ان کے لیے خوشخبری ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے بعد کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ ایک دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ، دونوں روایت موجود ہیں، 100 یا 70 یا 100، دونوں روایتیں بالکل صحیح ہیں۔ ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ رمضان آیا ہم کتنی بار اپنے گناہوں پر شرمندہ اور توبہ کیا ہم نے؟ سوچ کر کے دیکھ لو۔ بہت ساری باتیں ہیں، لوگوں دل بول رہا کیا سنا دو، کون سی ایسی بات کہہ دو جس سے آپ اللہ کے سامنے ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو جائیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ جن لوگوں نے گناہ کر لیا اور اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، سر سجدے میں رکھے اور توبہ کرے، سر سجدے میں رکھے، تنہائی میں ہو اور اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر کے وہ توبہ استغفار کرے۔ اللہ کی قسم تم اپنے رب کو بڑا معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 99 قتل کیا ہوا شخص جس نے 100 قتل مکمل کر دیے، بنی اسرائیل کا واقعہ، اس نے صرف ارادہ کر لیا نیکی کا کہ اب میں برائی لوگوں کی صحبت میں نہیں رہوں گا، اس گندی بستی میں نہیں رہوں گا، میں اللہ والوں نیک نیکوں کی طرف بستی پہ چلے جاؤں گا، ایمان والوں کی بستی میں داخل ہو جاؤں گا۔ ابھی وہ بیچ راستے میں تھا، ملک الموت آیا اور اس کی روح قبض کر لیا۔ اللہ کے فرشتے لڑنے لگے، جنت والے میں لے جاؤں گا، جہنم والے میں لے جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج کر کے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرا، زمین کی پیمائش کی گئی۔ توبہ اس کے صرف اس کے سچے دل سے اس نے ارادہ کر لیا تھا، توبہ کا پکا عزم مصمم کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر والی زمین کو حکم دیا کہ تو مختصر ہو جا، سمٹ جا۔ اللہ کی قسم جب زمین پیمائش کی گئی، ایک بالشت وہ نیکی اور خیر کی طرف زیادہ قریب تھا۔ اللہ اکبر، اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو۔ توبہ جب آدمی کر لیتا ہے تو اللہ اسے بہت محبوب کر لیتا ہے۔ اور اگر آپ توبہ نہیں کریں گے، توبہ ابھی بھی اگر ہم نے گناہوں پر نادم نہیں ہوئے، شرمندہ نہیں ہوئے، اللہ کی قسم ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگوں، اللہ نے بہترین موقع غنیمت دیا ہے، اسے آپ غنیمت جانیں۔ غنیمت جانتے ہوئے اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، دعا کریں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تو نے اگر اب معاف نہیں کیا تو کب کرے گا؟ الہی کب اللہ تمہیں معاف کرے گا؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جیسی امید رکھو گے اللہ ویسے فیصلہ کرے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب، ایک مثال دوں میں، زندہ مثال۔ ایک اولاد انتہائی نافرمان، ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک انتہائی نافرمان ہے اور ایک مختصر سی عزت کرتا ہے، فرما برداری وہ بھی فل نہیں کرتا۔ ماں باپ کو زیادہ محبوب کون سی اولاد ہوتی ہے؟ وہ جو عزت کرتا ہے، اور جو عزت نہیں کرتا اسے محبوب کرتے ہیں نہیں کر۔ محبت ہے ماں باپ کو، لیکن محبوب نہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، وہ احترام نہیں کرتا، حق ادا نہیں کرتا۔ اس اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، یوں ہی پیدا تھوڑا کہ اللہ کا ہم پر کچھ حق ہے۔ اس رب کا حق جب تک ہم ادا نہیں کریں گے، اللہ ہمیں کیسے اپنا محبوب بنا لے گا؟ کیسا بنا لے گا؟ یاد رکھو، جب انسان گناہ کرتا ہے، نقطۃ سوداء بقلبہ، ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ توبہ کی جب اس سیاہ نقطہ اس کے ڈاٹ پڑ جاتا ہے اس کے دل پر، تو وہ سیاہ نقطہ پھیلتے رہتا ہے۔ سیاہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کالے کو سیاہ کہتے ہیں، روشنائی والی ڈاٹ۔ وہ دل پر پھیلتا رہتا ہے، پھیلتے پھیلتے وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا، کالا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ کر لے، استغفروہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ دے، اور اس پر عہد کر لے، وعدہ کر لے کہ دوبارہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کا دل صاف اور مطہر اور پاک ہو جاتا ہے۔
اور اگر وہ نہیں کرے تو وہ نقطہ بڑھتے رہتا، گناہ کرتے رہتا، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر نہ قرآن اثر کرتی ہے، نہ حدیث سمجھ میں آتا ہے، کوئی بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی، نہ دل میں اترتا ہے۔ اس کے بعد جو دل میں اترتی ہے وہ دنیا داری ہی اترتی ہے، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ سوچ لو لوگوں کہ کہیں ہمارے دل سیاہ تو نہیں ہوئے ہیں۔ یہ موقع اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں جتنے زیادہ ہو سکتا ہے استغفار کریں، اور استغفار کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جو دعا، ایک دعا آتی ہے، اس دعا کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑا استغفار کیا ہے؟ مول صاحب لوگ چھوڑ کر کے بتا، جن لوگوں کا مول صاحب سے زیادہ تعلق ہے، قریب ہیں، مسائل پوچھتے رہتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دیں۔ ایسے جو نوجوان بتائیں جن کا تعلق اپنے آپ کو مولویوں کے قریب نہیں رکھتے، نماز کے قریب نہیں رکھتے، دین حدیث کبھی پوچھتے نہیں، آپ اپنی زندگی میں اپنی منمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سوال ان سے، سب سے بڑا استغفار کون سا استغفار ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ جو بتا دے گا 500 روپے انعام۔ کتنے کوششیں ہو رہی؟ ابھی تک مول صاحب کچھ نہیں دینے کا وعدہ کر رہے تھے، کسی نے بھی ایک آدھے کے علاوہ کسی، جن کے دلوں میں محبت تھی یہ صاف ظاہر ہو گیا، جن کے دل میں اللہ کے دین کی محبت تھی، کوشش تھی، اس نے ظاہر کیا کہ یہ نہیں تو یہ ہوگا، یہ نہیں تو یہ ہوگا، اور جیسے کا مول صاحب 500 روپے دیں گے، کتنے لوگوں کی زبان ہے نہیں؟ یہ دیکھ لو، سمجھ میں آ گیا نا؟ تقریر سننا چھوڑ دو، اپنے آپ کو سمجھو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اللہ کے قرآن میں تالے پڑ گئے ہیں، تدبر کہاں کر رہے ہیں معلوم ہے؟ افلا یتدبرون فی الحیات الدنیا، تم غور کرتے ہو دنیا پر جس پہ زندگی گزار رہے، تو پتہ ہے یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ختم ہونی ہے، جانی ہے بیٹا، ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی نہیں رہا نہ رہے گا، نہ کسی کی دولت کسی کے ساتھ جا سکتی ہے، یہ اولاد تمہیں لات مار کے چھوڑ کر آ جائے گی۔ ابھی پڑھ رہے تھے نا جمیل بھائی، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، یہ سلام آخری موت، مردہ سلام کرتا ہی نہیں، اس کو چھوڑ دو، بہت ساری باتیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، وہ دعا سب سے زیادہ جو جامع دعا ہے، سب سے بڑی جو استغفار ہے، مولوی صاحب سے پوچھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس دعا کو سید الاستغفار کہتے ہیں، سید الاستغفار۔ پتہ ہے کبھی دیکھیے آپ نے دعا کی کتاب کو، اٹھایا کبھی حسن المسلم آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ ہمارے کیا ضرورت ہے، پورے مول صاحب کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، جو اعمال ہم نے کیا اللہ تو اسے قبول فرما، اللہ قیام و سیام کے اللہ تو ہمارے قبول فرما۔ الہ العالمین ہم انتہائی گنہگار ہیں، اللہ ہم گناہوں میں لطف ہیں، سر سے پیر تک اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تو اپنے وسیع فضل عظیم سے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اگر تو نے آج معاف نہیں کیا تو کب کرے گا؟ اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ اللہ یہ فیصلوں والی رات تو نے اسے ذکر کیا ہے، الہ العالمین آج کی رات تو فیصلوں والی رات ہے، الہ العالمین اپنے اس فیصلے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ آج کے رات جو تمام کاموں کا فیصلہ ہوگا اللہ تو ہماری زندگی میں برکت لکھ دے، اللہ ہم تمام کو دین پر اللہ اعمال حسنہ پر استقامت عطا فرما، الہ العالمین صیام و قیام پر استقامت عطا فرما، ہمیشہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق فرما، الہی جب تک اس روئے زمین پر زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت پر رکھ، اور الہی جب ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر اور توحید باللہ پر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔